नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह बकरा हमने कल स्टार्ट की थी और अभी तक जारी है। मैं आपके सामने कुछ अहादीस रखती हूँ जो सूरह बकरा की फजीलत में बयान की जाती हैं। सही मुस्लिम से रवायत है कि कुरान पढ़ा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। दो चमकती हुई सूरतें अज़-ज़हरावैन पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे दो छतरियां या साया करने वाले बादल या परिंदों के दो झुंड हों पर फैलाए हुए और अपने पढ़ने वालों की तरफ से हुज्जत पेश करेंगी। और ये दो रोशन सूरतें जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़-ज़हरावैन कहा, कौन सी हैं? अल बकरा और आले इमरान। ये बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे बादशाहों को एक प्रोटोकॉल मिल रहा होता है ना, जब उनकी बगी आ रही होती है तो उसके ऊपर एक छतरी तानी हुई होती है। ये बिल्कुल इसी तरह से ही हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये किस दिन होगा? कयामत वाले दिन, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो इन दो सूरतों को महबूब रखते होंगे, यानी इनको पढ़ते होंगे, इनके ऊपर इनको समझते होंगे, इनके ऊपर अमल करते होंगे, तो उनके साथ इतना उनको एक रॉयल प्रोटोकॉल दिया जाएगा कयामत वाले दिन। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बाइसे बरकत और छोड़ना बाइसे हसरत है और बातिल परस्त इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक और रवायत है हजरत अबू हुरैरा से, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान इस घर से भाग जाता है जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो घर कब्रिस्तान कब बनते हैं? वैसे तो घरों को कब्रिस्तान नहीं कहा जा सकता जब हमारे दिल मुर्दा हो जाते हैं। तो दिल मुर्दा हो जाते हैं तो फिर जिस घर में मुर्दा दिल रहे वहां वो घर कब्रिस्तान का ही मंजर पेश करता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अच्छा जी, 141 आयात हो चुकी हैं अल बकरा की, और जो लास्ट आयत हमने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया था कि जो पहली उम्मतों ने कर लिया सो कर लिया, वो उम्मतें गुजर गई हैं, जो उन्होंने कमाई करनी थी वो उन्होंने कर ली, अब तुम्हारी बारी है। तो यानी क्या कहा जा रहा है कि बनी इसराइल ने जो करना था वो कर लिया, अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। तो अगर हम इसकी बेस लाइन सेट करें कि कल हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था, तो आप देखिए कि बेस लाइन कहाँ से सेट होगी जब अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। और खलीफा होने की तैयारी कैसे हुई थी? उसको दो चीजें दी गई, एक तो इल्म से नवाजा गया और दूसरा वही, कि इन दोनों चीजों को लाजम पकड़ कर रखना है। अब बनी इसराइल की मिसाल देकर अल्लाह ताला ने हमें बताया कि उन्होंने अच्छा खलीफा बनने की मिसाल पेश नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताब को छोड़ दिया। और फिर हमने एक बड़ी खूबसूरत आयत पढ़ी, आयत नंबर 138 के सबसे बेहतरीन रंग अल्लाह का रंग है, सिबगत अल्लाह। अब नए खलीफा का, अब क्योंकि उन्होंने किताब को पीछे फेंक दिया, किताब को अहमियत नहीं दी, तो अब क्या होने जा रहा है कि काफी मौका भी दिया गया उनको, बहुत सारे अंबिया आए, तो अब उस उम्मत को इमामत के मनसब से हटा दिया जाएगा और अब एक नई उम्मत को खिलाफत के मनसब पर फाइज किया जाएगा। तो उसका ऐलान अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह करते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज जो इसमें नोट करने की है वो ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए हैं हिजरत के बाद, तो तकरीबन 16 या 17 माह तक आपने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। अब बैतुल मुकद्दस जो है वो यहूद का किबला था। तो यहूद ने जब ये देखा कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो इनको वो अपने 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 से लगे जैसे वो उन्हीं के कैंप फॉलोअर्स हैं। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती इज्तिहाद था या वही ये खफी थी। बहरहाल फिर क्या हुआ कि किबले की तब्दीली का हुक्म आ गया, और तब किबले की तब्दीली का हुक्म ये था कि अब इमामत बदल गई है, ये इसका ऐलान हो गया है। और जैसे ही इमामत बदली, साथ ही दारुल हुकूमत भी बदल गया। दारुल हुकूमत कौन सा बन गया? खाना काबा। यानी एक नई उम्मत की बुनियाद पड़ गई, और वो कौन सी उम्मत है? उम्मत वसत, यानी उम्मत मोहम्मदी। अब इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया सोसाइटी के अंदर, जो भी वहां लोग मौजूद है। कल हमने डिस्कस किया था कि अहले ईमान भी मौजूद है मदीना में,
منافق بھی موجود ہیں, یہود بھی موجود ہیں. اب جب اتنی بڑی تبدیلی آئی تو ہر ایک نے اپنی اپنی بولی بولنی شروع کر دی. یہود تو ان کو تو آئیڈیا ہو گیا کہ بات اصل میں ہے کیا, تو وہ ان کے لیے تو بہت زیادہ پریشانی کی بات یہ والی بات تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اور منافقین نے مسلمانوں کے کان بھرنے شروع کر دیے اور اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ کیسا دین ہے جن کو یہی معلوم نہیں ہے کہ ان کا قبلہ کون سا ہے, کبھی کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کسی طرف. پھر مسلمانوں کو انہوں نے اس بات پہ بھی بدل کیا کہ پتہ نہیں تم لوگوں کی نمازیں قبول بھی ہوئی ہوں گی جو تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہو. پھر ایسا بھی ہوا کہ ان 16-17 ماہ میں کچھ مسلمان انتقال بھی کر گئے. اب ان کے بارے میں خود مسلمانوں کے اندر سے بھی ایک کوشچن ریز ہونا شروع ہوا کہ پتہ نہیں ان کی نمازیں بھی قبول ہوئی ہیں یا پھر نہیں ہوئی. تو اب پڑھتے ہیں آگے کہ آغاز کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو یہ مضمون چلے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. دیکھیے جب کوئی منصب عطا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ملتی ہے. اور ذمہ داری منصب کون سا عطا کیا گیا ہے, آمنہ پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے گا. منصب کون سا عطا کیا گیا ہے ان کو, امت وسط بنایا گیا ہے. اب امت وسط جب بنایا ہے تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت کم الفاظ میں ایک بہت بڑا مضمون قرآن بیان کر دیتا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ, رسول تم پر گواہ ہوں. رسول نے کیا گواہی دینی ہوگی کہ اے اللہ جو تو نے مجھے وہی بھیجی تھی میں نے پوری کی پوری ان لوگوں تک پہنچا دی. اب رسول تو اس دنیا میں رہے نہیں, اب یہ کس کا کام تھا, ان کی امت کا, کہ ان کے اسی پیغام کو آگے پہنچائیں. اب پھر امت کی گواہی لی جائے گی کہ کیا تم لوگوں نے پہنچایا وہ پیغام, اس میں میں بھی کھڑی ہوں گی, اس میں آپ سب بھی کھڑے ہوں گے, ہم سب کھڑے ہوں گے, ہم سب سے سوال ہوگا. اور یہ شہادت ہم نے باقی دنیا کے لوگوں پر دینی ہوگی کہ ہم نے پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی. اب اس کا جواب ہمیں ابھی سے پریپیئر کرنا ہوگا کہ ہم نے اس کا کیا جواب دینا ہے. تو آگے چل کے دیکھتے ہیں. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یعنی کیونکہ یہ حکم قرآن میں نہیں آیا تھا کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے مدینہ جا کے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیسٹ بنا دیا اہل ایمان کے لیے کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے رسول کی پیروی کون کرتا ہے, کیونکہ اتباع رسول ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور زندگی کے ویسے بھی اب یہ تبدیلیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں تو ایک چینج مینجمنٹ ہے نا وہ ہمیں آنی چاہیے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, یعنی یہ جو چینج آ گئی تھی یہ بہت سخت چینج تھی, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. کون سے ایمان, یہاں پہ ایمان سے مراد ہے کہ نمازیں جن کا ذکر ہو رہا تھا. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس سارے واقعے کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو, مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو. تو اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ کا حکم. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حکم رجب یا شعبان 6 ہجری میں نازل ہوا, 2 ہجری میں نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ کہاں تھے, ایک صحابی کے گھر دعوت پہ گئے ہوئے تھے, وہاں ظہر کا وقت آ گیا تو آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. جب 2 رکعتیں پڑھا چکے تو تیسری رکعت جب پڑھا رہے تھے تو وہی آ گئی اور یہ والی آیت نازل ہوئی. تو آپ نے فوراً اپنا رخ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر لیا, اور آپ کا یہ کرنا تھا کہ آپ کی ابتدا میں جتنے لوگ جماعت میں نماز پڑھے تھے ان سب نے اپنا رخ فوراً پھیر دیا. کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا کہ ہیں یہ کیا ہوا. آپ خود سوچیں ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے. اس کے بعد کیونکہ اب کمیونیکیشن کا سسٹم ایسا تو نہیں تھا جیسا اب ہمارے یہاں ہے, تو پھر ہر طرف مدینہ میں اور اطراف مدینہ میں منادی کرائی گئی, یعنی کہ اعلان کروایا گیا. اور جیسا ہی لوگوں نے اعلان سنا, وہ لوگ جو نماز کے اندر تھے اس ٹائم پہ, جو بھی نماز کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنا رخ اسی طرح پھیر دیا. تو اس حکم کو کہتے ہیں تحویل قبلہ کا حکم. اور یہ وہ چیز ہے
جو تورات میں موجود تھی، یہودیوں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی یہود اور نصارہ کی یہاں بات کی گئی ہے، جب بھی اہل کتاب کا ذکر آئے گا یہود اور نصارہ مراد ہوں گے اس سے۔ اب دیکھیے دونوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس، لیکن یہودی مشرقی دیوار کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ جو گولڈن سا گنبد خضرا نظر آتا ہے نا، گنبد صخرا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو دونوں نے بیت المقدس میں بھی اختلاف رکھا ہوا ہے کہ کس کی دیوار کس کا قبلہ ہے اور کون سا حصہ کس کا قبلہ ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ ظاہر ہے اپنی اولاد کو پہچاننے میں تو کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں اس سے مراد مقام بھی ہو سکتا ہے یعنی کعبہ بھی، اور اس سے مراد رسول بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں یہاں پہ۔ یعنی کہ وہ کعبہ کو بھی ایسے پہچانتے ہیں ایز اے قبلہ آف مسلمز جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور وہ رسول کو بھی آخری نبی کے طور پر ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ کون سا گروہ تھا؟ یہ علماء بنی اسرائیل یا علماء یہود تھے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 148، اور آپ کو یہ آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کل ہم نے انبیاء کی نصیحتیں بھی پڑھی اپنی اولاد کو، اور وصیتیں بھی پڑھی۔ نصیحت تو وہ ہوتی ہے نا جو دنیا میں کی جاتی ہے، اور وصیت وہ ہے جو مرنے کے ٹائم پہ کی جاتی ہے۔ کیا تھی وہ ساری؟ کہ زندہ رہنا تو توحید پہ رہنا، زندگی گزارنا تو توحید کے اوپر، اور مرنا تو توحید کے اوپر، یعنی کہ سارے کام اسی حالت میں کرنا کہ تم مسلمان رہنا۔ اپنا جو رخ ہے، اپنا مقصد جو بھی تمہارا ہو، وہ کیا ہونا چاہیے کہ تم مسلم ہو، اللہ کے مسلم ہو۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کسی نہ کسی نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ کسی کی زندگی کا محور دولت کما کر زندگی کو آسان کرنا ہے، دنیا کی زندگی کو۔ کسی کی زندگی کا مقصد شہرت حاصل کرنے کی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور ہم اس مقصد کو پانے کے لیے اس کے آس پاس چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ تم امت وسط ہو تو تمہارا کیا سینٹر آف لائف ہونا چاہیے؟ تمہارا ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں کی طرف سبقت حاصل کرو۔ اب دیکھیے یہ ایک تھوڑا سائنٹیفکلی بھی ہم اس کو دیکھیں نا، کہ کائنات میں ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سینٹرل الائن نظر آتی ہیں، کہ ایک چیز درمیان میں ہے، باقی اس کے آس پاس گردش کر رہی ہیں۔ جیسے سیل کو دیکھ لیں، ایٹم کو دیکھ لیں، سولر سسٹم کو دیکھ لیں، بیج سے پودا بننے کا پروسیس، اور پھر پودے سے پھر بیج جس طرح سے بنتے ہیں، ایک وہ سائیکلک پروسیس، پھر زائگوٹ سے بچہ بنتا ہے، پھر بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح نسل جاری رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا ہمیں ایک سائیکل میں ایک گول گول چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی ایک رخ ان کا نظر آ رہا ہے۔ اور گول گول تمہارا if you can mute the participant جن کی آواز آ رہی ہے، دیکھیے گا اگر آپ کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اس موومنٹ کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ ایک سائیکلک موومنٹ کے ساتھ ساتھ ایک لائن میں موومنٹ بھی ہے۔ تو یہ سائیکلک موومنٹ، جو بھی یہ گردشی موومنٹ ہے یا جو گول گول گھومنا ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا سگنیچر نظر آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ تو زندگی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر کوئی چیز اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن ایک اور چیز بھی تو ہے کہ ہر ایک چیز ایک لائن کے اندر بھی چلی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اے بندے تو کشاں کشاں میری طرف آ رہا ہے، یعنی ہر چیز اپنے اختتام کی طرف بھی
بڑھ رہی ہے. اینی یہاں پہ مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو. یعنی جہاں پہ بھی کہیں ہو، اگر تم چل رہے ہو، سفر میں ہو، جب تم نے نماز پڑھنی ہے تمہارا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف. اور تو پھر کعبہ کیا ہوا؟ کعبہ ہمارا علامتی نشان ہو گیا، یعنی کہ امت مسلمہ کی علامت ہو گیا کعبہ. تو پھر کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں کتنا بڑا آنر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ تم امت وسط ہو. اور امت وسط کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا ایک گروہ ہوتا ہے جو کہ خود، یعنی ایک اعلیٰ درجے کا گروہ ہے جو خود بھی عدل و انصاف پر قائم ہو، دنیا کی قوموں میں ایک امام کی حیثیت رکھتا ہو، اور اس کا تعلق سب کے ساتھ عدل کی بیس پر ہو، انصاف کی بیس پر ہو، اور وہ کسی کے ساتھ ناحق اور اس طرح کا ناروا سلوک نہ کرے. تو مسلمانوں کو یہ امامت دی گئی ہے اس ٹائم پہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنا رخ کہیں اور کر لیا ہے اور اس امامت کے منصب کو ہم نے پوری طرح سے ادا نہیں کیا. اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. کیا حجت نہ ملے؟ کہ کبھی تو یہ کسی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی کسی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. تو تم جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جب تمہیں نماز پڑھنی ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا رخ کیا ہے. ہاں، ان میں سے جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی. تو تم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون. ہمارا ٹیک ہوم میسج آج کا کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو. کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں تم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرنا، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. یعنی تمہارے درمیان، پھر کیونکہ پہلا خطاب تو عرب ہے تو انہی کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے وہ 4 کام کون سے ہیں. وہ تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، یہ آیات جو قرآن میں نازل ہو رہی ہیں. تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، یعنی تمہیں ٹرین کرتا ہے. تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. چاروں چیزیں. وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے نبی ہیں. تو ہمارا مشن بھی انہی 4 چیزوں کے گرد گھومنا چاہیے. لہٰذا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تُكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. تو جتنا جتنا ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی ہمیں یاد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور جب تم کسی مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اس سے بہتر محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. آگے جی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ سارے لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ والی بات آئی نا، اللہ تعالیٰ اس طرح سے خطاب کرے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو الرٹ ہو جایا کرو کہ کوئی اہم بات آنے والی ہے، اور وہ بات ایسی ہے جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ، اب یہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیں جب رخ اللہ کی طرف پھیر دیا جاتا ہے نا تو دنیا میں پھر مشکل آتی ہے. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اوپر کہا گیا کہ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دو، تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ پرابلمس تمہیں آئیں گی تو تم نے کس چیز سے مدد دینی ہے؟ صبر اور نماز سے. یعنی صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مشکل آئے گی تم حق پر ڈٹے رہو اور استقامت کا مظاہرہ کرو. اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا کنیکشن جوڑتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیلپ کرتی ہیں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یہاں پہ کیوں یہ بات آئی؟ کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی بات آتی ہے نا، تو جہاں پہ صبر اور نماز سے مدد لی جاتی ہے، جہاں پہ حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ جانیں بھی داؤ پہ لگائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے یا اس کے دین کو نافذ کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. ہم ضرور تمہیں خوف
भूख, फाका कशी, जानो माल के नुकसान और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो क्या कहें? तो कहें कौलु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी अनायात होंगी, उसकी रहमत का साया उसकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्त रू हैं। तो क्या मिलेगा? अल्लाह ताला की रहमत, हदायत और आखिर में जन्नत। तो आप देखिए कि इसको कहते हैं मसाइबे खमसा, 5 चीजें कौन सी हैं? खौफ, भूख, अमवाल में घाटा, अपनी जानों का खौफ और फिर मालों का, उनसे अल्लाह ताला फलों का खौफ, फलों के नुकसान में, इससे अल्लाह ताला आजमाइश करेंगे। तो ये 5 चीजें हैं जिनसे अल्लाह ताला जरूर आजमाता है इंसान को जिंदगी में। तो आप देखिए कि वो कौन सा, जैसे हर एग्जाम का एक सिलेबस होता है, तो सिलेबस अल्लाह ताला ने दे दिया है यहाँ पे कि वो 5 चैप्टर्स हैं जिनसे तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। तो जब भी इस तरह की कोई आजमाइश आए तो फिर क्या कहना चाहिए? कोई मुसीबत आ जाए तो अहले ईमान का क्या रवैया होना चाहिए कि वो ये कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे क्योंकि सब्र की बात आई है तो उसके बाद सब्र की एक मिसाल, यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे इसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सही कर ले। जो बरज़ा और रग़बत कोई भलाई का काम करेगा, अल्लाह को इसका इल्म है, वो इसकी कदर करने वाला है। तो आपको पता है कि सफा और मरवा किसकी सुन्नत है? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी के लिए प्यासे थे और वो तड़प रहे थे, तो किस तरह हजरत हाजरा ने चक्कर काटे सफा और मरवा के। तो ये उनके, अब देखिए ये सब्र की एक मिसाल बनती है, हजरत हाजरा एक मुजस्सम मिसाल है सब्र की। तो क्योंकि पहले सब्र का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पे इसका जिक्र किया। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हदायत को छुपाते हैं, कौन छुपाते थे? अभी तो खैर कुरान नाजिल हो रहा था, मुसलमान तो नहीं छुपा रहे थे, उन्होंने तो अब ये काम करना शुरू किया है। उस टाइम पे यहूद और नसारा की बात की जा रही है। हालांकि हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते हैं उसे बयान करने लगे, इनको मैं माफ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला हूँ। अब आप देखिए कि जैसे ही अल्लाह ताला एक गलत बात का, एक गुनाह का ज़िक्र करते हैं जो इंसानों से हो रहा है, साथ ही अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जो इस रविश से बाज़ आ जाए तो मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब चूँकि काबा जो है वो मरकज़ बन चुका है, तो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह ताला के हुक्म से एक तौहीद का मरकज़ बनाया है। तो अब अगर तुमने अपना रुख गलत कर लिया, तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है? जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया अख्तियार किया और कुफ्र ही की हालत में जान दी, इन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। तो अब देखिए कि हमें तो नहीं पता कि हमारी मौत का वक़्त कब आ जाएगा, कोई भी नहीं जानता। तो हर लम्हे फिर हमें तैयार रहने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, और हर लम्हे हमें अपना मुहासबा भी करने की ज़रूरत है। अपने अपने अमाल पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ गलती हो रही है तो फिर तौबा करने की ज़रूरत है। लानत से मुराद क्या होता है? अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूरी। इसी लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ होगी और ना उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। अब आगे तौहीद की दावत दी जा रही है। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है, तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं, उनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख्त में, रात और दिन के पहम एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के लिए नफ़ा की चीज़ें लिए हुए दरियाओं और समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है और अपने इसी इंतज़ाम की बदौलत ज़मीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में, उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियाँ हैं। अब आप देखिए कि एक तो आयत की पीछे बात हुई ना कि जो अल्लाह ताला की आयत का कुफ्र करते हैं, वो कौन-सी आयत हैं? वो तो ये वाली आयत भी मुराद हो सकती हैं जो कुरान पाक में है, और वो वाली आयत भी जो कायनात में हर जगह फैली हुई है। ये जितनी भी अल्लाह ताला ने बातें की हैं कि आसमानों पे गौर करो, ज़मीन और आसमानों की साख़त पे गौर करो, दिन और रात पे गौर करो। तुम्हें क्या लगता है ये खुद ब खुद हो रहे हैं? ये सारा निज़ाम जो इतना डिसिप्लिन वे में चल रहा है, ये खुद ब खुद हो रहा है?
کوئی تو ہے نا, انسانی عقل کیا اس چیز پر نہیں پہنچتی کہ کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ کیونکہ اس سارے سسٹم میں ایک چیز صاف نظر آتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ ڈسپلن. تو یہ کام تو کوئی ایک ہی ہستی کر سکتی ہے. تو اسی لیے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر بھی تم غور کرو گے نا, تو تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا. مگر وحدت خدا بندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں, اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. یعنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, شریک ٹھہرا دیتے ہیں. باقی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی حصہ ہے, یہ جو بارش ہو رہی ہے, یہ جتنے بھی نظام چل رہے ہیں, ان سب میں لوگوں کا حصہ ہے. یعنی کہ مخلوق کی محبت ہے. وہ کوئی بت بھی ہو سکتا ہے, وہ دولت ہو سکتی ہے, وہ قوت ہو سکتی ہے. جس چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کیا جائے وہ ظاہر ہے وہ شرک ہو جاتا ہے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے فالوور سے بے تعلقی ظاہر کریں گے, مگر سزا پا کر رہیں گے. ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا, اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا, تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یعنی کتنے ناپائیدار سہارے ہیں جن کو انسانوں نے اختیار کر لیا ہے اور ان کو خدا بنا لیا ہے. اب وہ ناپائیدار سہارے جب آخرت میں ایک دوسرے کے سامنے یہ جو کھڑے ہوں گے نا, جو رہنما تھے جن کی تقلید کی جا رہی تھی اور تقلید کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے, تو ایک دوسرے کو الزام ہی لگائیں گے, ایک دوسرے سے بیزارگی کا اظہار ہی کریں گے. تو کیا رہ جائے گا ہاتھ میں؟ صرف حسرت رہ جائے گی. اور اس وقت حسرت کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کاش ان کو معلوم ہو جائے کہ اس دن ان کا کیا حشر ہونے والا ہے, کاش یہ سمجھ جائیں, یہ عقل سے کام لیں, کیونکہ پیچھے وہ غور و فکر کی دعوت ہے نا, تو غور و فکر میں پھر عقل انوالو ہوتی ہے انسان کی. اب آگے جا کے نا آ رہے ہیں احکامات. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ چونکہ مسلمان ایک امت بن چکے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر توریت دی گئی تھی. کب؟ جب بنی اسرائیل فرعونیوں کے چنگل سے نکل کر آزاد ہو گئے تھے. جب کوئی قوم آزاد ہو جاتی ہے ظاہر ہے اسے رہنا ہوتا ہے. اب معاشرتی کیسے معاشرت رکھیں گے, معاشرتی نظام کیا ہوگا, معاشی نظام کیا ہوگا, انصاف کس طرح سے کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہن سہن میں رہیں گے, معاملات کیسے ہوں گے, تجارت کیسی ہوگی, فیملی لاز کیا ہوں گے, اولاد کی تربیت کیا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں کون رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی رہنمائی فراہم کرتے ہیں. تو کیونکہ اب تم لوگ ایک امت بن چکے ہو اور تمہاری ایک مرکزی حیثیت قائم ہو چکی ہے, تو زندگی کے گزارنے کے اصول بھی سیکھ لو, اور یہی تم اسی طرح سے جب زندگی گزارو گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو تم دیکھنا کہ یہ بھی تمہاری ایک پہچان بن جائے گی. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو. یعنی شیطان کیا کہتا ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کرو اور وہ چیزیں بھی کھاؤ جو کہ حرام ہیں. اس طرح کی کیوروسٹی وہ انسانوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں, تھوڑا سا چکھ لو, تھوڑا سا کر لو. تو اس طرح کی جتنے بھی چیزیں خیالات ہوتے ہیں, جو وسوسے ہوتے ہیں, وہ شیطان کے طرف سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کوشش کر رہے ہیں. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو, تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. بالکل تھوڑا تھوڑا آپ کو لگتا ہوگا کہ ہمارے جیسے ہی کام ہمارے والے ہی جواب دیتے تھے. ابھی ہم میں سے کوئی کہے نا کسی کو کہ ایسی شادیاں نہ کیا کرو بہت دھوم دھڑکا, ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, یا اس طرح کے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس طرح کے رسومات نہ کیا کرو, یہ نہیں ہے ہمارے دین کا حصہ. تو آگے سے کہتے ہیں اچھا تمہیں زیادہ پتہ ہے, ہمارے ماں باپ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ غلط ہے. تو آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا رویہ ملتا ہے نا ہمارا بھی, اور جو جن کو ہم جہلا کہتے ہیں عرب کے زمانے کے ان سے. اب اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہتے ہیں,
अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो, तो क्या ये फिर भी इन्हीं की पैरवी किए जाएंगे? ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। यानी इनके ये जो अपने माबूदों को पुकारे हैं ना, जिनके सेल्फ मेड माबूद हैं, उनको जब ये पुकार रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह सुनते हैं जैसे जैसे किसी बुत को पुकारा जाए। ये है। और एक और मीनिंग भी ये हो सकता है इसका कि कुरान ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ऐसी ही एक आवाज़ है कि इनको कुछ समझ नहीं आती। अब देखिए, वैसे आबा-ओ-अजदाद की तकलीद करने से मना नहीं किया गया। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने का हुक्म देते हैं, तो हमें उनको फ़ॉलो करना है। लेकिन अगर वो खुद नहीं इल्म रखते और खुद भी उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे, तो अगर और हमारे पास दलील मौजूद है कि हमने कौन से रास्ते पर चलना है, तो फिर हमारे पास अक्ल मौजूद है कि हमने किस रास्ते के ऊपर चलना है और हमारे पास हिदायत भी मौजूद है। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ए लोगो जो ईमान लाए हो, दोबारा से देखें खिताब क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दोबारा से कान खोल कर अलर्ट होकर सुनने वाली बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो, तो जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी हैं, उन्हें बेतकल्लुफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। यानी पाक चीजें खाना भी इबादत और शुक्र करना भी इबादत। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है, यानी जितनी अल्लाह ताला ने चीजें तुम्हारे लिए पाक ठहराई हैं वो तुम खाओ। हलाल चीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो हराम चीजें हैं उनकी तादाद बहुत कम है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे उन चीजों का जिक्र करने जा रहे हैं जो हमने नहीं खानी, जो हराम है, और वो कौन सी हैं आप देखिए, वो गिनी चुनी चीजें हैं। अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार ना खाओ, यानी मरा हुआ जानवर, वो किसी भी फॉर्म में मर जाए, लाइक गिर के मर जाए, टक्कर खा के मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, उसे नहीं खाना, वो हराम हो गया। खून से, खून भी नहीं, खून भी हराम है। और सूअर के गोश्त से परहेज करो। ये 3 चीजें तो एक लाइन में आ गई। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? और कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। जैसे कि मज़ारों पर जाकर बकरे ज़बह किए जाते हैं और फिर उनका खाना पकाया जाता है। या जैसे किसी पीर फ़कीर के नाम की देगें चढ़ाई जाती हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। तो अगर हमें पता है कि ये उनके नाम का है, तो फिर हमें, आप देखिए, अल्लाह ताला ने उनको हराम चीज़ों में शुमार किया है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हाँ, एक्सेप्शन देखिए हर जगह पे है। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज़ खा ले बगैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या ज़रूरत की हद से तजावुज़ करे, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब कोई एक इंसान इस तरह की सिचुएशन में फँस गया है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है। हालत ये हो गई है कि अब भूख से उसकी जान निकल सकती है। तो अगर कोई उसको फॉर एग्ज़ाम्पल कि सूअर नज़र आ जाता है या कोई मुर्दा जानवर नज़र आ जाता है, तो उसमें से वो इतना खा सकता है कि जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रहे। लेकिन इससे ज़्यादा हद से तजावुज़ नहीं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि सूअर ही मिल गया है खाने के लिए, तो ये नहीं कि आप मज़े ले लेके खा रहे हैं कि अच्छा देखें तो सही अल्लाह ने ताला ने क्यों मना किया। नहीं, नीयत बहुत ज़्यादा काउंट करेगी। कानून शिकनी का इरादा रखता हो, तो फिर वो मजबूरी की हद से बाहर है, इसका मतलब है। मजबूरी की हालत में ये चीज़ें जायज़ हैं, सिर्फ़ जान बचाने के लिए। हक ये है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाज़िल किए हैं, यानी क्या, जो भी अहकामात हैं, चाहे वो हराम हलाल के बारे में है या जो भी कोई और शरई मसाइल हैं, अगर कुछ लोगों को उसका इल्म है और वो छुपा जाते हैं, क्यों? ज़ाहिर है अपने फ़ायदों की खातिर छुपाते हैं और थोड़े से दुनियावी फ़ायदों पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह हरगिज़ इनसे बात ना करेगा और ना उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा और इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। एक लतीफ़े वाली बात है, वही सुनाऊँगी कि एक दफ़ा एक शख़्स ने अपनी बीवी को ना तलाक दे दी, 3 दफ़ा तलाक बोल दी। अब पछता गया उसके बाद कि अब क्या करूँ? तो मौलवी साहब के पास जाता है। कहता है, मौलवी साहब मैंने ना अपनी बीवी को तलाक दे दिया 3 बार, तो अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो तो रुल जाएँगे। तो मौलवी साहब ने कहा, नहीं कुछ नहीं हो सकता, 3 दफ़ा तुम बोल चुके हो, अब तलाक हो गई है। उसने थोड़ा-सी कोई पैसे ना मौलवी साहब की मुट्ठी में रखे। तो मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा अब तो सोचना पड़ेगा। और फिर मौलवी साहब ने फरमाया कि जो तुमने तलाक बोला होगा ना, तो चूँकि तलाक जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, तो उसमें
تو جو ہے وہ موٹا حرف ہے اور قاف پہ قلقلہ ہوتا ہے، تو اس کو طلاق پڑھتے ہیں، تو تم نے تو طلاق کہا ہوگا، اس لیے تمہاری طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ویسے ایک مذاق کی بات تھی، لیکن اس طرح کی چیزیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی آگے کانسیپٹ آئے گا حلالہ والا، اس میں بھی اس طرح کی بات ہو جائے گی کہ کچھ شہروں میں حلالہ سینٹرز تک بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کھیلنا ہی ہے نا اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر، کیونکہ وہ پیسے وصول کرتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اچھا جی، یہ لوگ کیا کریں؟ اپنے پیٹ آگ سے بھریں، قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جہنم کا عذاب برداشت کرنے کا حوصلہ ہے ان کے اندر۔ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے اور اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اب دیکھیے مزید پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اوپر تو چیزیں مینشن کر دی، مزید حرام کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اناوے بتایا کہ اللہ کی آیات کو اپنے فائدے کے لیے بیچ دینا، غلط فتوے دینا اور نام کتاب کا لگانا، یا پھر احکامات کو چھپا دینا کہ کوئی حکم کے بارے میں معلوم ہے لیکن ظاہر کروں گا تو فساد پھیلے گا، اس لیے حکم کو چھپا دو، یا پھر احکامات کی غلط تشریح کرنا۔ ٹیکسٹ تو چینج نہیں کر سکتے نا، قرآن کا عربی ٹیکسٹ تو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن ترجمے اور تفسیریں تو بدلی جا سکتی ہیں۔